نائٹ کو آپ کا پتھر کو وہ بھیجیں گے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی موجود ہے. اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ پھراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ ہاتھ کاٹیں گے. یہ آپ کا اثاثہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تحفظ کریں گے. اور اگر کسی کو کاروبار کرنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے. ساتھیوں، یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، میں اس ملک کا واحد سیاستدان ہوں جو پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان کے عوام سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ساتھ کھڑے ہو. آپ میرے ساتھ کھڑے ہو اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو، اگر 8 فروری کو آپ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا. میاں صاحب کا ایک کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے. اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو مگر ان کا کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے. شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، ویسے بارش شروع ہو رہا ہے، 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، تیروں کا بارش. میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. ایک مہنگائی، دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے. اس کو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہو، سندھی میں پڑھ سکتے ہو، سرائکی میں پڑھ سکتے ہو، بلوچی میں پڑھ سکتے ہو. ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. آپ خود یہ جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. میں پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، پکا گھر بنا کے دوں گا.
اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ یہ کام میں نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے۔ ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے تھے، اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں، وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا، 9-10 فروری تک ہم پھر سے یہ 20 لاکھ گھر بنانا کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور وہاں بھی میں سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں۔ اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے۔ اگر وہ زمین کسی بڑا وڈیرا کا بھی زمین ہو، میں اس وڈیرا سے وہ زمین چھین کے آپ کو دلواؤں گا، میرے سندھ کے عوام کے، میرے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ، اگر مجھے وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا۔ میں آپ کے ہاں یہاں تھرپارکر میں ایک بڑا سا گرین انرجی پارک بناؤں گا، اور ہم سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالی اس انرجی پارک کے تھرو آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تھرپارکر کے خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس صوبے، اس ملک کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں انہی خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہم اور بھی ہے، اگر ہمیں وفاقی حکومت میں موقع ملا تو آپ سندھ کے ہاریوں کو بتائیں کہ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ بنا کے دوں گا اور ان کے جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ آپ ہمارے مزدور بھائیوں کو بتائیں، مزدور بہنوں کو بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی مزدوری کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے میں ان کو محنت کا صلہ دلواؤں گا، میں بے نظیر مزدور کارڈ دلواؤں گا، ان کو بھی مالی مدد انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے۔ جو اس ملک کے نوجوان ہیں، جو تھرپارکر کے نوجوان ہیں، ملک بھر کے جو نوجوان ہیں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہے، جو حقدار ہے، جو مشکل میں ہے، کہ وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا، میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دوں گا تاکہ جب تک وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تب تک میں بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان ڈسٹرکٹس میں جہاں میں نے ابھی تک مفت علاج کا ہاسپٹل NICVD کی طرز پہ، SIUT کی طرز پہ، JPMC کی طرز پہ جو میں نے ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں نہیں بنا سکا، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد وہاں بھی بنے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مٹھی میں ہم نے بنایا ہے، چھاچرو رہتا ہے، نگر پاکر رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ تک بھی یہ سہولت پہنچے گا۔
آخری بات، انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹاؤ پروگرام بھی شروع کریں گے. ہم اس بھوک مٹاؤ پروگرام سے غربت کا مقابلہ کریں گے، بھوک کا مقابلہ کریں گے. اور جو تعلیمی ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، جو پرائمری سکولز ہیں جہاں بچے جاتے ہیں، وہاں میں ان کا کھانا کا بندوبست کروں گا انشاءاللہ تعالی. باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاست نہیں، ذاتی دشمنی کی حد تک سیاست کو لے کے گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتی. میں پاکستان کے عوام سے، آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آئے، اب تیر پر مور لگائے، چنو ایک نئی سوچ کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ کے لیے یہ نفرت کی سیاست جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، وفاق کا نقصان ہو رہا ہے، میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا. رہی بات کہ یہاں جو میاں صاحب کے ساتھی ہیں، جو میاں صاحب کے سہولت کار ہیں، وہ سندھ بھر میں 17 پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک تو میاں صاحب 4 بار وزیر اعظم رہا، مگر اس لیے کہ اس نے کبھی سندھ پہ دھیان نہیں دی، کبھی سندھ میں کام نہیں کیا، تو آج وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی کو کہے کہ میرا شیر پہ الیکشن لڑے. ان کو یہ ستارے والے ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور ان کو الیکشن میں لڑواتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور کا خدمت کریں گے، آپ کا ووٹ لے کے رائیونٹ کا خدمت کریں گے. آپ نے ان کو بھی شکست دلوانا ہے. ستارے جو ہیں مجھے صرف رات کو اچھے لگتے ہیں، دن میں اچھے نہیں لگتے بھائی. باقی ملک بھر میں آج کل انڈیپینڈنٹ کا شوشہ بھی ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ لڑائی تو اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا درمیان ہے. اگر آپ نے اس شیر کا راستہ روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم 4تھی بار والا سازش ناکام کروا دیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگائے، تیر پہ مور لگائے. انشاءاللہ تعالی میں خود اس تیر سے اس شیر کا شکار اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گا. آپ نے میں نے 8 فروری کو جو امیدوار ہے، جیسے قاسم صاحب ہے، سب جو یہاں کھڑے ہیں، رحمو صاحب جو یہاں کھڑے ہیں، سب کے سب، میں ابھی 1-2 منٹ بعد آپ سے ان کے لیے ووٹ مانگوں گا، مگر اس سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ ارباب صاحب، پیر صاحب، مہیش صاحب، آپ بھی ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے میرے چاچروں کے عوام کے سامنے، میرے تھر پارکر کے عوام کے سامنے ایک وعدہ کریں کہ اگر 8 فروری کو یہ لوگ نکلتے ہیں، آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، اگر آج سے لے کے 8 فروری تک آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تو آپ نے 8 فروری کے بعد ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں موجود ہونا ہے،
ان کا کام کرنا ہے، کسی اور کا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر روزگار کے مواقع ہوں گے تو آپ میرے چاچروں کے عوام کو، میرے تھرپارکر کے عوام کو وہ روزگار دلوائیں گے، اپنے کسی رشتہ دار کو تو اپنے کسی ساتھی کو نہیں، میرے عوام کو۔ وعدہ، پورا وعدہ، پکا وعدہ، کچا نہیں، پکا وعدہ۔ دیکھیں ساتھیوں، ان سب نے وعدہ کیا ہے۔ اب آپ سے میرا ایک درخواست ہے، آپ کا بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، مجھ سے وعدہ کرے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ 8 فروری کو تھپے پہ تھپا آخری بات، تاکہ سب جو سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ یہاں کے عوام کوئی اور سیاسی جماعت نہیں جانتے، یہاں کے عوام کوئی اور سیاستدان نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو جانتے ہیں۔ یہاں کے عوام کا نعرہ ہے کہ نہ امیر جو نہ پیر جو، فیصلو ضمیر جو، ووٹ صرف تیر جو، ووٹ بے نظیر جو، نہ امیر جو نہ پیر جو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے آگے میرپور خاص پہنچنا ہے، آپ سب سے میں اجازت مانگتا ہوں، اجازت ہے۔ نعرے بھٹو، اللہ حافظ۔